یاد رکھو ہمیشہ اپنے جو الفاظ ہے قوم اور ملت کا اثاثہ ہے یہ. ہر ایک لفظ اپنا قوم اور ملت کی فلاح بہبود کے لیے اٹھنا. بھلے ہی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, بڑے بڑے اسٹوڈیو نہیں ہیں ہمارے, ہم غریب ہیں, ہم جہاں ٹھہرے یہاں پر اے سی نہیں لگا سکتے. ابھی ہمارے بینر پہ دیکھو کئی قسم کے جھلیاں ہیں, مگر ہماری لیڈرشپ کسی سے کمزور نہیں ہے. درد کہاں ہے قوم کا؟ کمزور ہماری کڑی کدھر ہے, ادھر ہم کو محنت کرنا ہے. حیدرآباد میں دیکھو سوشل ورک کا مطلب 2 موسم بھی بانٹو, 2 بھائیوں کو بدنام کرو. میرے کو بھی استعمال کریں. موٹے موٹے چاول دے کے چندران گٹے حلقے میں بانٹو بولتے تھے. موٹے چاول بھائی کون کھاتا؟ بانٹو اور بولو. اپوزیشن میں تم جو بھی ایم ایل اے ہے اس کے خلاف بولو. میں کیا بول رہا ہوں, میں نے ٹھوکروں سے سیکھی سیاست. وہ ٹھوکر آپ لوگوں کو کھانی نہیں پڑتی. آج میرا جو تجربہ ہے آپ لوگوں کو کام میں آتا. مگر میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو پہچانو. 8 دن میں ہماری 3 دن کی کلاس ہوں گی. وہ 3 دن میں ہم کو کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, اور بولنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے, وہ سیکھنا ہے. اور ایک حدیث کو ہمیشہ غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے جھکنے سے کسی کی زندگی آباد ہو گئی, تمہارے جھکنے سے کسی کا گھر آباد ہو گیا, اگر لوگ کہے کہ تم جھک گئے تمہاری عزت خراب ہو گئی, تو خدا کی قسم قیامت کے دن میری عزت میں سے عزت دوں گا. بولے رسول اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داعش پہ تشریف فرما سبھی حاضرین اکرام کو سالم حامدی کی طرف سے سلام دعا. دوستوں اور نوجوان ساتھیوں, آج آپ کی پریکٹس کا دوسرا دن ہے. الحمدللہ ہندوستان میں یہ پہلا NGO ہوگا جہاں پر ایک عام انسان کو سیاسی داؤ پیچ سکھا کر کے آپ کو صحیح سوجھ بوجھ ٹیکنک سیاسی سکھا کے مکمل لیڈر بنانے کا یہ واحد NGO ہندوستان میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر ہماری آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری بستی محلوں میں, پارلیمنٹری میں, کانسٹیٹیونسی میں اگر کوئی کامیاب لیڈر ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی, اس کے بعد اس کی نسل ہوگی. مگر سے کہ ہماری قوم کو ایسا تنہا حالت حاضرہ میں جہاں نظر ڈالیں گے کہ ہم تنہا اکیلے ملیں گے. میں یہ سوچتا ہوں اور یہ میرا خواب تھا کہ ساری ہمارے قوم میں سیاسی سوجھ بوجھ ہو, اور کہاں رکنا ہے, کہاں جھکنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کیا بولنا ہے, کسے بولنا ہے اور کس لیے بولنا ہے, یہ سوچ ضروری ہماری قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے آنا ضروری تھا. یہی میرا چھوٹا سا خواب ہے کہ دنیا میں پلا جانور, شیر کے کاٹنے سے اتنے انسان مرے اور کتا کاٹنے سے اتنے انسان مرے, حالانکہ چمٹی کاٹنے سے کتنے انسان مرے اس کی بھی رپورٹ دنیا میں ہر کنٹری کے پاس, ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس میں موجود ہے. مگر دنیا میں کسی جانور نے انسانوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کہ انسانوں نے انسانوں کو تکلیف پہنچائی. انسان کو ذاتی مذہب کے نام پہ مارا گیا, انسانوں نے مارا. انسان کو جنگوں میں مارا گیا, انسان کو انسانوں نے رشتہ داروں میں مارا گیا, محبت سے مارا. انسان کو انسانوں نے دھوکے سے مارا. آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے انسان اتنے زہریلے ہو گئے, جانوروں میں رہنے والے زہر سے زیادہ ہماری سوچ اور ہماری ذہنیتوں میں زہر آ پہنچا.
اگر ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے تو ہم 1000 سال سے لوگوں کی ٹھوکروں میں زندگی جی رہے اور بھی 10,000 سال تک ہمارا یہی انجام ہو. آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم لیڈر کیوں نہیں بنے اب تک. ایک قائد میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے. ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ایمبولینس پہ جس میں مریض کو اسپتال لے کے جاتے وہ ایمبولینس پہ لال بتی رہتی اور سائرن رہتا اور ایک لال بتی اور سائرن ایک منسٹر کی گاڑی پہ رہتا. وہ کس لیے؟ ایمبولینس میں جو مریض ہے انہیں موت کے قریب ہے اس کو جلد سے جلد اسپتال تک لے کے جانا ضروری ہے. منسٹر کی گاڑی پہ لال بتی سائرن کیوں ہے؟ کبھی سوچے اپن. وہ اس لیے کہ انہیں وہ منسٹری تک پہنچے تک اس کے اتنے دشمن ہو جاتے اور انہیں اتنا بیمار ہو جاتا بی پی شوگر یہ وہ فلاں بیماریوں سے. سب کو معلوم رہتا کہ ہمارا منسٹر جو بنا انہیں بہت جلد موت کے قریب ہے اسی لیے اس کو وہ ایمرجنسی لال بتی اور سائرن رہتی اور اس کے ساتھ ایمبولینس بھی رہتی. کیا ضروری ہے وہ مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس حالات سے گزرنا ہے؟ آپ دیکھو ہر جگہ جہاں ہندوستان میں چناؤ ہوتا 500,000 روپے لے کے ووٹ ڈالتے ہمارے لوگ. پھر ووٹ ڈال دیے بعد میں پھر بولتے کہ ہمارا قائد کام نہیں کرا. صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارا لیڈر کام نہیں کرا. پالیٹکس کا مطلب گندا سمجھایا گیا ہم کو اور دیکھنے بھی یہی آتا. کوئی اگر اچھا ہم میں سے کوئی ایک اچھا قابل انسان غریب ہے انہیں اگر کہیں سے مقابلہ کرنے ٹھہر بھی گیا تو اس کو 2-4 ووٹ بھی نہیں ڈال دیتے. اسٹریٹ لگانے کے تک پیسے نہیں رہتے اس کے پاس انہیں ووٹ کیسا خریدیں گا. یہی وجہ رہی کہ اسی لیے گندے لوگ سیاست میں سیاسی جو داؤ پیچ چل کے پیسہ لگا کے گندے لوگوں نے راجنیتی کو گندا کر دیا. میں بول رہا ہوں اب تھالی بجانے کا وقت نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچان کے اپنی قابلیت دنیا کے سامنے بتا کر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اپنے کردار سے کہ ہم بہترین لیڈر ہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے دیکھو فلاں تم جو ہے ایسا بولے اسٹیٹ پہ تم کو بولنے نہیں آیا تم خدمت صحیح نہیں کرے سوشل ورک صحیح نہیں کرے. ان پہ توجہ نہ دو. اپنا کانسٹیٹیوشن اپنے کو یہ اجازت دے رہا کہ ہم ہماری مرضی کی پارٹی چنیں ہم ہماری مرضی کا نیتا چنیں. اس کے باوجود بھی جو ہے دباؤ بنانے کی کوشش کی جاتی ہم پہ. حال ہی میں 2018 کے الیکشن میں وہ الیکشن سے پہلے میں TRS میں تھا. وہ الیکشن میں ہماری بستی محلے کے کچھ بڑے نام چین لوگ جو ہے میرے کو بولے بھائی سالہ محمدی آپ بھی کانگریس میں آ جاؤ پورے مل کے فائٹ کریں گے لڑیں گے سیٹ جیتیں گے. تو میرے سے غلطی ہوئی بہت بڑی. میں لوگوں کی بات سن کے چلے گیا. اب جانے کے بعد ہوا کیا میرے کو تو معلوم تھا ہارتے الیکشن کیونکہ اکبر الدین اویسی صاحب ہندوستان کا ٹاپ MLA ٹاپ کے MLA. ہرانا بچوں کا کھیل نہیں. ہندوستان میں کوئی ایسا MLA نہیں ہے جس کا خود کے پیسے سے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے اسکول کالج کوئی کھولا ہو. کوئی بھی نظر میں ایک MLA ہے ایسا جو خود کے دم پہ اپنے جو ہے ایسی بڑی بڑی عمارتیں دیکھو آپ فاطمہ اویسی کالج رو
اور اویسی ہسپتال رہو. میں خود پرسوں علاج کرایا, میرا 1200 روپے ہوئے اسرا ہاسپٹل. تو خیر وہ الیکشن ہارنا تھا, ہارے. اس کے بعد میں میرے سے غلطی ہوئی, میں پارٹی چھوڑنا چاہا. اب حیدرآباد شہر کے بڑے بڑے روڈیاں پہلوانوں پیچھے لگ کے پارٹی نہیں چھوڑنا, زبردستی ہے نا. اس میں کیا کریں, ہماری ٹیم کو ڈیوائیڈ کر کے توڑے, جھوٹے جھوٹے کیسوں میں لگا کے پھنسا کے کر کے توڑے. کچھ نوجوان ڈر گئے, ان لوگوں پالیٹکس چھوڑ دیے, کام کاروبار میں لگ گئے. مگر میں نہیں چھوڑا, میں نہیں چھوڑا, اور میں ہوں اور آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میں بول رہا ہوں ایسے حالات آئیں گے, اور ان حالتوں سے ہی ہم کو جو ہے سیکھ ملتی, سبق ملتا, اور ہم اسی حالتوں میں سے اپنے آپ کو پہچان کر کے ایک ہماری قوم کے لیے ایک کمپلیٹ لیڈر بن کے ٹھہریں گے انشاءاللہ. میرے کو پالیٹکس میں اسی لیے نہیں آیا کہ میرے کو کوئی پد ہونا تھا. اگر میرے کو کوئی پوسٹ کی عہدے کی میرے کو لالچ ہوتی تو میں وقت کے رولنگ گورنمنٹ میں کے سی آر کے خاص مانے جانے والے لوگوں میں سے تھا, نہیں رہتا تھا اس میں. خالی برتھ ڈے کرے تو لاکھوں روپے ملتے تھے اس میں. کیا میری قابلیت, میرے الفاظ کیا یہی ہے کہ جے کے سی آر بولو, خالی برتھ ڈے کرتے رہو؟ یہ ہے. یاد رکھو ہمیشہ, اپنے جو الفاظ ہے قوم اور ملت کا اثاثہ ہے یہ. ہر ایک لفظ اپنا قوم اور ملت کی فلاح بہبود کے لیے اٹھنا. بھلے ہی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, بڑے بڑے اسٹوڈیو نہیں ہیں ہمارے, ہم غریب ہیں. ہم جہاں ٹھہرے یہاں پر اے سی نہیں لگا سکتے. ابھی ہمارے بینر پہ دیکھو کئی قسم کے جھلیاں ہیں, مگر ہماری لیڈرشپ کسی سے کمزور نہیں ہے. آج پالیٹکس کا مطلب, سوشل ورک کا مطلب ہی اس کو الٹ کر کے بتا رہے دنیا. ہم محلوں میں رہ کے لیڈرشپ نہیں کر سکتے, سیاست نہیں کر سکتے, وہ ہو جاتی گندی. درد کہاں ہے قوم کا, کمزور ہماری کڑی کدھر ہے, ادھر ہم کو محنت کرنا ہے. حیدرآباد میں دیکھو سوشل ورک کا مطلب 2 موسم بھی بانٹو, 2 بھائیوں کو بدنام کرو. میرے کو بھی استعمال کریں. موٹے موٹے چاول دے کے چندران گٹے حلقے میں بانٹو بولتے تھے. موٹے چاول بھائی کون کھاتا؟ بانٹو اور بولو. اپوزیشن میں تم جو بھی ایم ایل اے ہے اس کے خلاف بولو. میں کیا بول رہا ہوں, میں نے ٹھوکروں سے سیکھی سیاست. وہ ٹھوکر آپ لوگوں کو کھانی نہیں پڑتی. آج میرا جو تجربہ ہے آپ لوگوں کو کام میں آتا. مگر میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو پہچانو. 8 دن میں ہماری 3 دن کی کلاس ہوں گی. وہ 3 دن میں ہم کو کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, اور بولنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے, وہ سیکھنا ہے. اور ایک حدیث کو ہمیشہ غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر تمہارے جھکنے سے کسی کی زندگی آباد ہو گئی, تمہارے جھکنے سے کسی کا گھر آباد ہو گیا, اگر لوگ کہے کہ تم جھک گئے تمہاری عزت خراب ہو گئی, تو خدا کی قسم قیامت کے دن میری عزت میں سے عزت دوں گا, بولے رسول اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم کو جلدی اپنے آپ میں جو ہے بدلاؤ لانا ہے. جب ہم یہاں سے یہ مجلس سے جب گھر کو جائیں گے تو ہمارے والدین تک دنگ ہو جائیں گے کہ اتنا بدلاؤ کہاں سے آیا. میرے شولڈر بڑے بڑے تھے, میری چھاتی اور اونچی تھی. لوگ بولے کہ سالم احمدی اسٹیٹ پہ ٹھہرے تو تن کے ایسا دکھ رہا. میرے شولڈر کو جھکایا میں قوم کے لیے. ایک وقت تھا ایکسرسائز کرتے تھے, جب سوچتا تھا میں میرے کو بہت زبردست بلڈر بننا ہے. پھر میری سوچ بدلی, نہیں اب بلڈر میرے پیچھے ٹھہرنا. ایک وقت تھا کہ میرے کو اچھی کار خرید کے چلانا ہے.
پھر سوچ میری بدلی، نہیں کار کی لیفٹ سائڈ میں بیٹھنا ہے اور ڈرائیور میرے لیے گاڑی چلانا ہے. یہ ہے تبدیلی، اور تبدیلی کائنات کا معمول ہے. سوشل میڈیا کو بہترین استعمال کرو، بہترین. اگر فون میں اچھی چیز بری چیز اگر پلے ہو گئی تو اس کو بند کرنا، روکنا ہے تو اس کے اندر جانا پڑتا، سسٹم کو ہاتھ میں لینا پڑتا. کمزور نامرد قسم کے لوگ آج سطح پہ قابض ہو گئے، اسی لیے کہ تمہارے جیسے دلیر طاقتور لوگ اپنی قابلیت کو نظر انداز کر کے بیٹھے رہتے. کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ ہم لیڈر کے گنے بن سکتے ہیں؟ 4 دن 8 دن 10 دن کام میں بیزی ہے، اوکے. مہینے کے لاسٹ جو دن ہے وہ اپنے آپ پہ دیں. بستی محلے میں تمہاری ضرورت ہے، اور ہماری قوم میں ہر جگہ پہ اگر چاپلوس پیدا ہو گیا، غلام پیدا ہو گیا، تو ہم کو غلامی ہی ملے گی. تمہارے جیسا طاقتور دلیر نوجوان جب قیادت کے لیے ٹھہریں گا نا، تو گیدڑ اور لگڑ بگے بھی تمہاری بستی کے مرد کی چال سیکھیں گے. کہیں کو اس کی قائد تم ہے. ہر بستی محلوں سے نوجوانوں کو تیار کرو، لاؤ اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آؤ، ان کو بھی تیار کرو، اور ہزاروں لوگوں کی لیڈرشپ لے کے اترو سامنے. یہ ہمارا سوشل ورک صرف یہ نہیں لوگ بانٹ رہے، موسم بھی بانٹ رہے، موز بانٹ رہے، کھانا بانٹ رہے، روٹی بانٹ رہے. ہمارا واحد NGO ایسا ہے جو یہاں سے سیاسی دوپیج بانٹیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ سکھائیں گے، مکمل لیڈر بنا کر کے ٹھہریں گے. پھر 2 چنوتی میں بولنے والے رستم کو ہرا کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے نوجوان تیار ہوئے، مگر جب اور اب میں فرق یہ ہے، جب کوئی کلاس نہیں تھی پولیٹیکل، آج ہمارے پاس ہے. ایک ٹیچر بچے ہوا ہے، ایک ٹیچر، بس یہی کافی ہے. مانو ایک بادشاہ، اس کا سپہ سالار دوسرے ملک پہ جب انہیں جنگ کرا، جنگ جیتا، تو وہاں سے سونا، ہیرے، جواہرات، موتی لے کے آیا، اور کچھ عالموں کو غلام بنا کے لے کے آیا. جب چلتا تھا ایک، تو جب اس کے بادشاہ کے پاس میں لے کے آیا، سونے، ہیرے، موتی سب لے کے آیا، تو بادشاہ بولا، سپہ سالار اور فوج سے خوش ہو کے بولا، سب جنے ایک ایک اس میں سے، یہ خزانے میں سے ایک ایک سونے کا جو سامان لینا ہے لے لو. تو فوج کے ایک ایک آدمی جو ہے، کوئی جو ہے گلاس لیا، کوئی سونے کی جگ لیا، کوئی مالا لیا، کوئی موتی لیا. مگر وہ فوج کا سپہ سالار ایک یہودی عالم کو لیا، سونا نہیں لیا، ہیرا نہیں لیا، یہودی عالم کو لیا. وہ عالم ایک مقرر تھا، ایک تقریر کرنے والا تھا، اس کو لے کے دنیا فتح کرنے نکلا، انہیں بنا کنگ انگلینڈ کا. ہماری تلنا بکریوں میں ہمیشہ کرتے ہو، گیدڑوں کی ریس لگی اس میں اپنے آپ کو پروف کرتے ہو. شیر کی ریس میں حصہ لینا، بکریوں کی اس میں اپنے آپ کو اپن کہاں پروف کر رہے. دیکھو 2 دن پہلے ایوب پہلوان کے لوگوں میرے کو دھمکی دی، میسج ان باکس میں آ کے. ایوب پہلوان کے خلاف میں گئے تو وہ بولے تمہارے کو جان سے مار دیتے، وہ کر دیتے. میں بولا برابر میرا سر نکال لو، اگر ایوب پہلوان کا زندہ رہنا اور میرے لیے میں زندہ رہنا، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہنا فائدہ ہے ملت اسلامیہ کو، اگر میرے مرنے سے فائدہ ہے تو برابر میرا سر نکال لو. اب عوام ڈیسائیڈ کرنا کہ میرا زندہ رہنا ضروری ہے یا ایوب پہلوان. میری زندگی قوم اور ملت اسلامیہ کے لیے وقف ہے، میں خدمت کرتا ہوں. ایک ٹیلر کی دکان پہ کام کرنے والا 500 کروڑ 1000 کروڑ کا مالک کیسا بن گیا، کوئی سوال نہیں کر سکتے. کیا ہم جس بستی میں رہتے، جس شہر میں رہتے، کیا وہاں پر سب گنگے ہیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ہم حساب لیں گے انشاءاللہ ہر وہ برے انسان سے جو تمباکو بیچنے والا ہے، جو شراب بیچنے والا ہے، انہیں کیا غلط کام کر رہا، اس کی غلط کمائی کیسی ہے، اس سے حکومتوں کو آگاہ کریں گے.
اور ہر ٹائم ہر وقت ہمارے ہر ایک سپاہی کو سوال کرنا سکھائیں گے، صحیح سوال. ہم لیڈر بننا قوم کے لیے ضروری ہے، اور چن لو. 2-4 قسم کی لیڈرشپ رہتی، 2-4 قسم کی، اس کو اچھا دماغ میں رکھو. ایک وہ کہ بھائی صاحب میرے پاس 1000 آدمی ہیں میرے پیچھے، یہ ایک قسم کی لیڈرشپ ہے، تیسرے درجے کی. چوتھے درجے کی جو لیڈرشپ ہے چاپلوسی، کسی ایک منسٹر کا خاص ہو جانا، مخبری کرنا، صاحب انہیں تمہارے کو کراس کر کے جا رہا ہے، انہیں تمہارے خلاف غلط بول رہا، یہ چاپلوسی. اور دوسرے درجے کی لیڈرشپ وہ ہے جو خاندانی ملی. اور نمبر 1 درجے کی لیڈرشپ وہ ہے جو کوالٹی، تمہارا سوچنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا ہر ایک چیز کاپی کرتے جس کو، وہ ہے قابلیت پہ اور کوالٹی پہ تمہاری لیڈرشپ. وہ نمبر 1 کی لیڈرشپ پیدا کرنا ہے اپنے کو انشاءاللہ. یہی میری بات ختم کر کے، تو یہودی راہب جب سوال کرا، عمر تم اتنی عبادت کیوں کرتے، تمہاری خدا کو اتنا کیوں پوچھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں جنت کے لالچ میں میرے خدا سے محبت نہیں کرتا ہوں، میرا خدا عبادت کے لائق ہے، اسی لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں.